السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی حساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ برے نو میں لبن ٹریا بنو برا نہ لبیا کوئی، جد میں اندر چاتی ماری میرے تو برا نہ کوئی۔ ایک ایسا ٹاپک کہ ہم ہر دوسرے بندے کے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے گناہوں کا حساب رکھتے ہیں۔ یہ کہانی شیخو پورہ کی مسجد کے ایک امام صاحب اور بازار حسن کی ایک طوائف نورہ نامی خاتون کی ہے۔ جب قاری صاحب کو پتہ چلا کہ ان کا تبادلہ ایک ایسے علاقہ میں کیا جا رہا ہے، انہوں نے سارا ماجرا کہ اپنی بیگم کو سنایا تو بیگم نے حوصلہ بڑھایا، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ ناظرین، یہاں پہ یاد رہے کہ قاری صاحب کی شادی کو 22 سال ہو چکے ہیں اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے کون سا بچے ہیں ہمیں جن کے خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی اور آپ نے صرف مسجد میں نمازیں پڑھانی ہیں، جیسے اللہ کی مرضی ہم چلتے ہیں۔ اس بات سے قاری صاحب کو حوصلہ ہوا، بادامی باغ اڈے پر اترے اور وہاں سے جا کر ٹانگے والے کو کہا کہ میں نے بازار حسن جانا ہے۔ ٹانگے والے نے سر سے پاؤں تک قاری صاحب کی طرف دیکھا اور 40 روپے کے عوض وہاں جانے کا فیصلہ۔ قاری صاحب اور ان کی بیوی اپنے تھوڑے سے سامان کے ساتھ ٹانگے پر بیٹھ گئے۔ راستے میں کوچوان نے ان کی ناقص معلومات میں اضافہ کیا کہ اس علاقہ کو بازار حسن نہیں بلکہ ٹبی گلی کہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو وہی روایتی گلیاں تھیں، وہی گندے تالاب، وہی بچوں کا ہجوم۔ اس گلی میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی سوائے یہ کہ وہاں پہ پان، سگریٹس اور پھولوں کی بہت زیادہ دکانیں تھیں۔ غلام شبیر نامی ایک آدمی دوڑتا ہوا قاری صاحب کے پاس آیا، یہ مسجد کا خادم تھا۔ اس نے آ کے عرض کی کہ قاری صاحب لیٹ کی معذرت۔ غلام شبیر نے آ کر قاری صاحب کے ساتھ ان کا سامان سیٹ کروایا۔ 2 دن کے بعد قاری صاحب کا دروازہ کھٹکا اور غلام شبیر ایک ٹرے لے کر آیا جس میں کھانا تھا۔ قاری صاحب نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تو غلام شبیر نے کہا کہ یہ کھانا نورہ کی طرف سے آیا۔ قاری صاحب نے مزید کچھ پوچھنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہوگی کوئی اللہ کی نیک بندی۔ وہ 3 دن تک یہی معاملہ جب رہا، قاری صاحب نے ایک دن غلام شبیر سے پوچھا کہ یہ میں اور میری بیوی اس کے گھر جا کر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غلام شبیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے کہا قاری صاحب آپ اس کے گھر نہیں جا سکتے۔ تو قاری صاحب نے پوچھا کہ کیوں نہیں جا سکتے تو غلام شبیر نے کہا کہ اس لیے کہ وہ نورہ طوائف کے نام سے اس علاقہ میں مشہور ہے۔ جب قاری صاحب نے سنا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور کہا کہ استغفر اللہ، ہم اتنے دن سے ایک طوائف کے گھر سے کھانا کھاتے رہے۔ غلام شبیر کی نظریں زمین میں تھیں۔ قاری صاحب نے کہا غلام شبیر ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں مگر ان کی حرام کی کمائی کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد نورہ کے گھر سے کبھی کھانا نہیں آیا۔ ناظرین، نماز کے علاوہ قاری صاحب کے پاس 12 بچے پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے جو قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن قاری صاحب کے سر میں درد تھا اور قاری صاحب نے غلام شبیر سے مالش بھی کروائی اور 2 پیناڈول کی گولیاں بھی کھائیں مگر اس کے باوجود ان کے سر کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نبیل نام کا ایک بچہ جو کہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے مشہور تھا، آج اس کی شرارتیں بھی حد سے زیادہ تھیں۔ قاری صاحب کے پہلے سر میں درد تھا۔ قاری صاحب نے ایک لکڑی کی ایک رہل اٹھا کر نبیل کی طرف پھینکی جو سیدھی اس کے سر پہ جا کے لگی۔ نبیل کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ قاری صاحب نے غلام شبیر کو آواز دی، وہ بھاگا ہوا ہے اور نبیل کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ایک دن مسجد میں ایک برقع پوش خاتون آ گئی۔ اس نے آ کے اپنا تعارف کروایا کہ قاری صاحب میرا نام نورہ ہے۔ قاری صاحب نے نام سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ نورہ طوائف۔ اس نے کہا کہ جی ہاں میں نورہ طوائف ہی ہوں۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ تمہارا ناپاک وجود اس مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ اس کی بات نہیں سنی بلکہ اس کو فوراً مسجد سے نکلنے کا حکم جاری کیا۔ وہ روتی ہوئی مسجد سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد کبھی قاری صاحب کی ملاقات نورہ سے نہیں ہوئی۔ اسی مسئلہ پر بحث ہو رہی تھی۔ رات طویل ہو گئی تو قاری صاحب کو اب گھر جانا تھا، اسی بازار سے گزر کے جانا تھا۔ اب کو اس علاقے کا ماحول اور تھا۔ ایک دروازے پہ قاری صاحب کی نگاہ پڑی تو وہی نورہ جو گندے سے برقع میں آئی تھی نظر آ رہی۔ اس نے ایک چست لباس پہنا ہوا تھا اور آنے والے ہر مرد سے گپیں ہانک رہی تھی۔ قاری صاحب کو یہ نورہ کا روپ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ اس کے بعد کبھی قاری صاحب نے نورہ کا نام نہیں سنا۔ اگلی بار نورہ کا نام قاری صاحب نے تب سنا جب قاری صاحب نے اور ان کی بیگم نے، یہ دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی زیارت کر لیں۔ قاری صاحب کی بیوی کا بھانجا اس محکمے میں تھا تو قاری صاحب کو اپنی درخواستیں منظور ہونے کی کبھی امید تھی۔ غلام شبیر دوڑتا ہوا قاری صاحب کے پاس آیا اور آ کے عرض کی قاری صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کے ایک جاننے والا اس محکمے میں ہے تو قاری صاحب ایک اور درخواست منظور کروا دیں۔ قاری صاحب نے سوچا کہ یہ غلام شبیر خود حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ قاری صاحب نے کہا غلام شبیر میں نے تم سے کہا تھا اپنا گھر اور مسجد
تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو غلام شبیر نے کہا کہ قاری صاحب میں نے حج کے لیے نہیں جانا، بلکہ یہ درخواست نورا کی ہے۔ نورا کا نام سنتے ہی قاری صاحب کے ماتھے پر پھر بل پڑ گئے اور کہا کہ اب وہ طوائف اپنی اس حرام کی کمائی سے اللہ اور اس کے رسول کے گھر جائے گی۔ غلام شبیر نے قاری صاحب کو عرض کیا کہ قاری صاحب وہ طوائف تو ہے مگر مسلمان بھی تو ہے، پھر یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے اپنے گھر بلا لے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے گناہوں کا حساب کرنے والے؟ مگر قاری صاحب نے کہا کہ اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر نورا اللہ سے کہے کہ وہی اسے اپنے پاس بلا لے۔ غلام شبیر یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ قاری صاحب اور ان کی بیوی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیت اللہ شریف کی جب زیارت کی دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چونکہ دوران حج لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا، تو قاری صاحب کا دل گھبرانے لگا۔ انہوں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ اچانک ایک ریلا آیا اور قاری صاحب کے ہاتھ سے ان کی بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ قاری صاحب نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کے باوجود وہ زمین پر گر پڑے۔ ایک شخص نے ان کے پیٹ پر پاؤں رکھ دیا۔ اب قاری صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کی موت ان کے قریب ہے۔ قاری صاحب نے آنکھیں بند کی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اچانک ایک طاقتور ہاتھ نمودار ہوا۔ اس نے قاری صاحب کا ہاتھ پکڑ کر قاری صاحب کو اٹھایا اور اٹھا کر رش سے باہر لے کر آ گیا۔ قاری صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے محسن جس نے ابھی ان کی جان بچائی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو قاری صاحب کی ٹانگیں کانپنے لگیں کیونکہ وہ نورا طوائف تھی۔ قاری صاحب نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا مگر اس سے پہلے کہ قاری صاحب کو سوال کرتے نورا نے قاری صاحب کا بازو پکڑا اور ایک طرف عورتوں کا ہجوم لگا ہوا تھا وہاں لے کر چلی گئی۔ قاری صاحب نے اپنی بیوی کو دیکھا اور بیوی نے قاری صاحب کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ بیوی نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ یہاں نورا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ورنہ یقیناً میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا۔ قاری صاحب کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ نورا کہاں ہے وہ؟ قاری صاحب اور ان کی بیوی نورا کو تلاش کرنے لگے مگر نورا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ قاری صاحب واپس آ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر نے پھولوں کے ہاروں کے ساتھ قاری صاحب کا استقبال کیا۔ قاری صاحب نے غلام شبیر کو گلے لگایا اور غلام شبیر نے کہا کہ اب میں آپ کو قاری صاحب نہیں بلکہ حاجی صاحب کہوں گا۔ قاری صاحب یہ لقب سن کر خوش ہو گئے۔ غلام شبیر گاڑی میں بیٹھا تو قاری صاحب نے غلام شبیر سے پوچھا بھائی وہ نورا کا سناؤ۔ قاری صاحب کی مراد یہ تھی کہ اس کی حج کی درخواست کیسے منظور ہو گئی، جبکہ غلام شبیر نے اور ہی داستان سنانے شروع کر دی۔ اس نے کہا قاری صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قاری صاحب نے کہا میری اس سے مکہ مدینہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ غلام شبیر نے حیرت سے قاری صاحب کی طرف دیکھا جیسے اس کو اس بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ قاری صاحب کل ہی کی تو بات ہے کہ نورا قتل ہو گئی۔ جب قاری صاحب نے سنا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہتے قاری صاحب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، بھی بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ سارے نورا کے بچے ہوتے۔ نورا کو پتہ چلتا کہ کسی نہ کسی کے ہاں کوئی بیٹا ہونے والا ہے تو نورا فوراً ان کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتی اور اس بچے کو جس کے نہ باپ کا پتہ ہوتا تھا اس کو لے کر اپنے گھر آ جاتی اور اس کی پرورش کرتی۔ وہ خدا کی بندی جتنے بھی پیسے کماتی سارے اپنے بچوں پہ خرچ کرتی اور تھوڑے سے پیسے اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے رکھتی۔ یہ سننا تھا کہ قاری صاحب کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب آ گیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں غلام شبیر میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں نے نورا کو حج بیت اللہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ غلام شبیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ غلام شبیر نے قاری صاحب کو بتایا کہ جو کچھ پیسے حج کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ ایک رات ایک شخص اس کا گاہک بن کر آیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد وہ پیسے لے اڑا۔ قاری صاحب کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور پوچھا کہ پولیس کا اس معاملے میں کیا کردار ہے؟ تو غلام شبیر نے ہنس کر کہا کہ پولیس کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ طوائفوں کے قاتلوں کو تلاش کرتی تھی۔ ناظرین قاری صاحب کی گاڑی بدستور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب طبی گلی میں پہنچی تو وہاں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ قاری صاحب نے غلام شبیر سے پوچھا غلام شبیر یہ اب گاڑی کیوں کھڑی ہے؟ غلام شبیر نے بتایا ہے ایدھی سینٹر والے آئے ہیں جو نورا کے بچوں کو لے کر جائیں گے۔ قاری صاحب آگے بڑھے جو کہ 22 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آگے بڑھ کر کہا کہ سارے پیچھے ہٹ جاؤ، آج سے یہ بچے نورا کے نہیں بلکہ میرے ہیں۔ خام خواہ میں نورا کے گناہوں کا حساب کرتا رہا۔ ناظرین قاری صاحب آگے بڑھے، نورا کے بچوں کو اپنے گھر لے۔ ایک دن قاری صاحب نے غلام شبیر سے پوچھا کہ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ غلام شبیر نے ہنس کر کہا قاری صاحب جس فرقے کی مسجد کا امام جہاں پہ آئے وہ اپنے حساب سے ہی اس مسجد کا نام رکھتا ہے، آپ کی مرضی ہے جو نام رکھ لیں۔ تو قاری صاحب نے دل میں مسکرا کر کہا کہ نورا کا نام ہی اس قابل ہے کہ اس مسجد کا نام رکھا جائے۔ تو قاری صاحب نے اس مسجد کا نام جامع مسجد نور رکھا۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے گناہوں کا حساب کرتے ہیں
मगर जिस दिन हमने अपने गुनाहों का हिसाब करना शुरू कर दिया, हमें कोई भी दूसरा बुरा नजर नहीं आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे फेसबुक पेज को बावाज़ बुलंद को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल बावाज़ बुलंद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान बिलाल हाशमी और कैमरामैन मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।